اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں ٹائم لائن آف یونیورس کو ڈسکس کیا تھا، تو اس میں دو باتیں خاص طور پہ نوٹ کرنے والی ہیں کہ حضرت آدم کی جو پیدائش ہوئی اس سے 14,000 ملین ایئرز پہلے یہ کائنات بن چکی تھی۔ یعنی حضرت آدم کی پیدائش سے 14,000 ملین ایئرز پہلے، یہ سائنسدانوں کے مطابق ہے، یہ کائنات وجود میں آ چکی تھی اور بہت کچھ ہو چکا تھا، اور یہ زمین و آسمان بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک خاص نظام کے تحت چل رہے تھے۔ اور پھر جتنی زندہ مخلوقات ہیں، وہ زندہ مخلوقات 100 میں سے کم از کم 95 زیادہ ہی لوگ بتاتے ہیں وہ نابود ہو چکی، ختم ہو چکی۔ یعنی ہم جو زندہ چیزیں اس وقت دیکھ رہے ہیں لاکھوں کروڑوں، اس سے 80 گنا 100 گنا زیادہ تخلیقات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، انہوں نے رہی، وہ اس دنیا میں رہی اور پھر نابود ہو گئی۔ اور یہ جو فوسل وغیرہ ہیں ان سے سائنسدانوں نے نکالا ہوا ہے جیسے کہ ڈائنوسار جو ہیں وہ 1 کروڑ سال تک اس دنیا پہ حکومت کرتے رہے اور اس کے بعد نابود ہو گئے۔ تو حضرت آدم اور اس کائنات کے پیدا ہونے کے درمیان 14,000 ملین ایئرز کا وقت ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنی دیر پہلے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں سورۃ فلق میں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تم فرماؤ کہ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے۔ اب صبح کا پیدا کرنا، فلق کا مطلب ہے پھاڑنا۔ صبح کے پیدا کرنے کو بھی لیتے ہیں، گندم کا بیج جو زمین سے اگتا ہے اس کو بھی فلق ہی کہتے ہیں، اور یہ جو بگ بینگ ہوا ہے اس کو بھی فلق ہی کہتے ہیں۔ تو اس کی پناہ مانگتے ہیں ہم جس نے یہ بگ بینگ کیا، اتنا بڑی کائنات بنائی، 14,000 ملین ایئرز ہو گئے اس کائنات کو بنے ہوئے، اور اس میں بہت کچھ بنا اور بہت کچھ ٹوٹا۔ تو یہاں اس صورت میں خاص طور پہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تخلیقات ہیں اس میں شر لازمی ہے، یعنی ان کے اندر ایک تکلیف کا، ایک شر کا پہلو چھپا ہوتا ہے۔ اگر انسان احتیاط نہ کرے تو اس شر کے ذریعے نقصان اٹھائے گا۔ تو یہ بات غور طلب ہے۔ پھر سورۃ بقرہ کی آیت 21 ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اپنے رب کو پوجو، اپنے پالنے والے کو، اپنے، اور یہاں خطاب جو ہے وہ ناس سے کیا ہے، عوام سے۔ مسلمان غیر مسلمان کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سارے عوام الناس کو یہ کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کرو، میری بات مانو، کیونکہ میں نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے۔ تو اس کائنات بنانے میں کچھ جو چیزیں ہیں ان کو سمجھو، اور اس لیے جب تک مجھے نہیں مانو گے، اس کائنات کے اندر جو شر ہیں وہ تمہیں الٹی طرف لے جائیں گے اور وہ تمہارے نقصان کا باعث ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اس کا کہا مانو، اور اس اللہ نے ہی تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تم سے پہلی نسلوں کو بھی پیدا کیا ہے، تمہاری بعد آنے والی نسلوں کو بھی اسی نے پیدا کرنا ہے، اور اس کی عبادت لازمی ہے، اس کے احکامات کو ماننا لازمی ہے، ورنہ شر پھیلے گا۔ یہ بات بڑی ضروری ہے کہ ورنہ شر پھیلے گا۔ آپ کو پرہیزگاری، آپ کا بچاؤ اس میں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے۔ سورۃ نساء کی پہلی آیت ہے،
या अय्युन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। ए लोगो अपने रब से डरो। पहली आयत में थी ए लोगो अपने रब को पूजो, अब रब की बात कर। यहाँ है ए लोगो अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी में इसका जोड़ा बनाया और इन दोनों से बहुत से मर्द औरत फैला दिए, और अल्लाह से डरो जिसके नाम पर मांगते हो और रिश्तों का लिहाज रखो, बेशक अल्लाह हर वक्त तुम्हें देख रहा है। अल्लाह से डरो। जो कौमें और जो हुक्मरान जुल्म व जबर और तागूत का रास्ता अपनाती हैं, इन पर अल्लाह के अज़ाब का कोड़ा ज़रूर बरसता है। इस तरह जो भी साइंसदान तहकीकात करें और वो इंसानी फलाह और ख़ानदानी और माशरती रिश्तों के तकद्दुस को सामने न रखें, तो वो भी फिर वाक़यात होते हैं हिरोशिमा और गज़ा फ़लस्तीन जैसे। तो रिश्तों का लिहाज करना है, क्योंकि आप एक ही मर्द औरत से पैदा हुए हो, इसलिए सारे आपस में बहन भाई हो इंसानी रिश्ते में, और उन रिश्तों का ख्याल करो, क्योंकि अगर रिश्तों का ख्याल नहीं करोगे तो जो आपकी साइंसी तहकीकात हैं वो आपको हिरोशिमा और गज़ा फ़लस्तीन जैसे वाक़यात पे उकसाएंगी। इसलिए अल्लाह ताला ये कहता है कि डरो उस अल्लाह से जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, जो जोड़ा बनाया, और तुम सब एक हो। और अल्लाह ताला ने इसमें जो खिताब किया है वो इंसानों को किया है, मुसलमानों को, गैर मुस्लिमों को नहीं, इंसानों को किया है कि ए इंसानों मेरी इबादत करो, मेरी बात मानो, फिर तुम्हारी जो तहकीकात है इस कायनात के बारे में वो तुम्हें सीधे रास्ते पे लेके चलेंगी, वरना तुम मगदूब और दुआलीन लोगों में शामिल हो जाओगे और नुकसान उठाओगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कल इंशाल्लाह आगे और बात करेंगे।